السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 5، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پریویس لیکچر میں ہم نے اپنی کتاب کے سبق نمبر 2 نعت کی پڑھائی کی تھی۔ آئیے آج ہم اس سبق کی مشق کرتے ہیں۔ اوپن یور بک پیج نمبر 9، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھولیے۔ ہماری دوسری مشق ہے صحیح جواب پر نشان لگائیے۔ صحیح جواب پر نشان لگائیے، میرے ساتھ ساتھ فل کیجیے گا بچوں۔ نسخہ کیمیا کے معنی ہیں: نمبر 1 ڈاکٹر کا نسخہ، نمبر 2 قرآن شریف، نمبر 3 امتحانی پرچہ۔ نسخہ کیمیا کا معنی ہوتے ہیں قرآن شریف، نمبر 2 کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس شیر و شکر کرنا کے معنی ہیں: لوگوں کو آپس میں ملانا، نمبر 2 چینی ملانا، نمبر 3 میٹھی چیز کھلانا۔ جی اس کا مطلب ہے نمبر 1 والا، لوگوں کو آپس میں ملانا۔ شیر و شکر کرنا کے معنی ہیں لوگوں کو آپس میں ملانا۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس خطا کار کے معنی ہیں: 1 برائی کرنے والا، 2 کھیل کود کرنے والا، نمبر 3 ڈرنے والا۔ خطا کار کے معنی ہوتے ہیں برائی کرنے والا، تو نمبر 1 کے سامنے ٹک کا نشان لگا دیں۔ اسٹوڈنٹس ہماری اگلی مشق ہے نعت میں ایک محاورہ ہے غم کھانا، معنی فکر کرنا، پریشان ہونا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، محاورہ کسے کہتے ہیں؟ ہمیں یہ جملہ دیا گیا ہے کہ نعت میں ایک محاورہ ہے غم کھانا، جس کا مطلب ہے فکر کرنا، پریشان ہونا۔ تو محاورہ کسے کہتے ہیں؟ محاورے سے مراد لفظوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو اصل معنی کے بجائے بولا جائے، یعنی کہ اس کے حقیقت میں جو حقیقی معنی ہوتے ہیں وہ نہیں لیے جاتے، مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے ایک مثال انہوں نے دی ہوئی ہے غم کھانا، تو غم کو کھا تو نہیں سکتے نا، غم کھانے کی تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے مطلب ہے، اس کے معنی ہے فکر کرنا، پریشان ہونا، یعنی کہ جو لفظ ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ حقیقی معنوں میں وہ لفظ نہیں ہوتا، اس کو ہم دوسرے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی محاورہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا وہ معنی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معنی ہم مجازی معنوں میں لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ مشق دیکھیے، اس جیسے 2 محاورے معلوم کر کے لکھیے۔ اب غم کھانے جیسے 2 محاورے ایک میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نمبر 1 غم کا پہاڑ ٹوٹنا۔ اب پہاڑ تو ٹوٹ نہیں سکتے نا، اور غم کے پہاڑ کون سے ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھے ہیں غم کے پہاڑ؟ غم کے پہاڑ کا ٹوٹنا کا مطلب ہے بہت زیادہ مصیبت آ جانا یا کوئی مشکل پیش آنا۔ اس کا معنی ہے بہت زیادہ مشکل پیش آنا۔ سمجھ آئی؟ غم کا پہاڑ ٹوٹنا کا مطلب ہے بہت زیادہ مشکل پیش آنا۔ ہمارا دوسرا محاورہ ہے غم کا مارا۔ اب غم کا مارا کا مطلب غم نے کسی کو مارا ہے؟ نہیں، غم کا مارا ہوتا ہے بہت زیادہ مصیبت زدہ، یعنی کو ایسا انسان جس کو بہت زیادہ پریشانی ہو، بہت زیادہ مصیبت میں ہو، بہت زیادہ مشکل میں ہو، اسے کہتے ہیں غم کا مارا ہوا۔ اوکے، کم ٹو دا نیکسٹ پیج۔ اگلی مشق ہے ہماری الفاظ کے معنی کاپی میں لکھیے اور یاد کیجیے۔ یہ آپ کو الفاظ بھی دیے ہوئے ہیں، ان کے معنی بھی دیے ہوئے ہیں، یہ آپ کو یاد کرنے ہیں۔ بر لانا، پوری کرنا۔ ملجا، جہاں آدمی اپنی جان بچا لے، جائے پناہ۔ ماوا، ٹھکانہ یا گھر۔ مفاسد، جھگڑا۔ فساد، فساد کی جمع ہوتا ہے مفاسد۔ مولا، مددگار۔ بد اندیش، برا چاہنے والا یا مخالف جو ہوتا ہے آپ کا۔ اوپر دیے گئے کسی 3 الفاظ کے جملے بنائیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو اپنے الفاظ میں جملے بنانے ہیں۔ کسی بھی 3 الفاظ کے اپنے الفاظ میں جملے بنائیں گے آپ لوگ اور اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ اگلی مشق ہے ہماری دوسرا مصرع لکھ کر شعر مکمل کیجیے۔
نمبر 1 پہلا مصرع ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. اس شعر کو مکمل کرنے کے لیے دوسرا مصرع اس کا ہے مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. یہ آپ کا ایک شعر مکمل ہوتا ہے یہاں پہ. دوسرا ہے فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا. اس شعر کو مکمل کرنے کے لیے دوسرا مصرع لکھا جائے گا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا. نمبر 3 ہے ہمارے پاس اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا. اس شعر کو مکمل کرنے کے لیے اگلا مصرع لکھا جائے گا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو آپ لوگ اپنی یہ مشق مکمل کیجئے گا اور آپ کا ہوم ورک ہے الفاظ کے معنی یاد کرنا اور اوپر دیے گئے کسی 3 الفاظ کے اپنے الفاظ میں جملے بنانا. آپ لوگ کا یہ ہوم ورک ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.